دونوں نعمتوں کے اپنی اپنی جگہ پہ تقاضے بھی ہیں، حقوق بھی ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ایمان کی حالت میں اس نعمت کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے، آپ کی مبارک زندگی سے باخبر واقفیت حاصل کریں کہ ہمارے پاک پیغمبر کی زندگی تھی کیا، اور آپ علیہ السلام کی اسی زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے، آپ کے کردار کو سیرت کہا جاتا ہے۔ البتہ سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک علمی سیرت ہے اور ایک عملی سیرت ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ یا اس سے پہلے سے لے کر آپ علیہ السلام کی رحلت تک، آپ کی وفات تک، آپ کی زندگی کے تمام حالات، ان کو علمی سیرت کہا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ امت کے لیے جو تعلیم تھی، عملی نمونہ تھا، آپ کا کردار جو امت کے لیے نمونہ تھا، اس کو عملی سیرت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سیرتوں کا جاننا اور پھر عملی سیرت کو اپنانا اور اختیار کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی امت میں حالت ایمان میں پیدا ہونے کا تقاضا اور حق ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، پھر اس کو اوپر عمل کرنے کے لیے اپنی بصارت کے مطابق انسان کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے حضرات علماء کرام دامت فیوزہم سے گزارش کی، ان میں سے اکثر ہمارے جامعہ امام ابو حنیفہ کے بڑے اساتذہ ہیں، آج بھی ہمارے پاس جو حضرات تشریف لائے، ہمارے استاذ الحدیث، حدیث کا سبق پڑھانے والے، حدیث کے استاد حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ہمارے استاذ التفسیر، قرآن کی تفسیر پڑھانے والے استاد حضرت مولانا شریف اختر صاحب، یہ دونوں حضرات تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکال کے دورانیہ انشاءاللہ اس کا وہی مختصر ہوگا، عشاء تک تسلسل کے ساتھ ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کا حق سمجھتے ہوئے ہم یہ 4-5 دن انشاءاللہ اس میں بھرپور بشاشت کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کے اس میں شریک ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا جو پہلا درس ہے سیرت کا، آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ، اس سے پہلے کے حالات یا اس موقع پہ جو اللہ نے واقعات رونما فرمائے آپ کی ولادت کی تمہید کے طور پہ، پھر آپ کا بچپنا، جتنا حضرت مناسب سمجھے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ساتھ، تاکہ ہمارے سامنے ایک آپ علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ آ جائے۔ تو جامعہ امام ابو حنیفہ کے ہمارے استاد تفسیر حضرت مولانا شیخ اختر صاحب دامت برکاتہم، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس موضوع عنوان پہ اپنی مساحت کے مطابق ہمیں مستفید فرمائے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سامعین مکرم، عنوان تو آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ
کہ آج کی یہ بابرکت مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، اور یقین جانیے اس کا ایک ایک لمحہ یہ ہمارے لیے بخشش کا اور ہمارے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ حضرت شاہ صاحب کو جزائے خیر دے۔ آپ حضرات دور سے تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ بس میں مختصر بغیر تمہید کے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ جو میرا موضوع ہے اس کو 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عجیب واقعات کا رونما ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ، ان 3 چیزوں کو مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عرب کو عرب کہتے کیوں ہیں، عرب کا مطلب کیا ہے؟ تو عرب کے بارے میں یہ ہے کہ صحرا اور بے آب و گیا جگہ کو لغوی اعتبار سے عرب کہا جاتا تھا، اور قدیم زمانے سے جزیرہ عرب، جزیرہ نما عرب کے اندر رہنے والی اقوام اور اس علاقے کو عرب کہا جاتا ہے۔ اور عرب کو 2 طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، عین اور را کے فتح کے ساتھ عرب، اور عین کے پیش اور را کے سکون کے ساتھ جزم کے ساتھ عرب، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے اس کو۔ نسلی اعتبار سے عرب کی 3 اقوام تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ عرب باحدہ، عرب باحدہ سے مراد عرب کی وہ قدیم نسل ہے کہ جس کا اب نام و نشان بالکل ختم ہو چکا ہے، اور یہ قوم عاد، قوم سمود اور عمالقہ، یہ اقوام تھی عرب کی قدیم قومیں تھیں، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ دوسری قسم عرب کی عاربہ، عرب عاربہ سے مراد یعرب بن یشجب قحطان کی نسل ہے۔ یہ اصل میں یہ رہنے والے تھے یمن کے، اور وہاں سے قحط سالی کی وجہ سے چل کر کے یہ عرب کی سرزمین پر آئے تھے۔ تو اصل میں عرب عاربہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یمن کے باسی تھے، اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ یعرب ابن یشجب قحطان کی اولاد سے تھے۔ اور تیسرے عرب مستعربہ، یہ میرے موضوع سے متعلق ہے، ذرا توجہ فرمائیں گے۔ عرب مستعربہ سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ عرب کے اندر بیت اللہ کے گرد یہ حضرات جمع کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس وقت عرب کی جو سرزمین تھی، اور بالخصوص بیت اللہ جہاں پر ہے، وہاں پر بالکل کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ بیت اللہ کا اور نہ ہی آبادی کا۔ یہاں آبادی ہوئی کیسے؟ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے کے باسی تھے، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی، وہیں آپ رہ رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے آپ فلسطین کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اسی کو آپ نے اپنا مسکن بنایا اور تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، اور اندرون ملک اور بیرون ملک وہاں فلسطین سے ہی آپ ہجرت فرماتے تھے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حکم سے مصر کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا وہ ساتھ تھی۔ مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ اپنی اہلیہ کو لے کر کے فلسطین سے مصر کی طرف تشریف لائے۔ مصر کا ظالم بادشاہ، اس کی عادت تھی کہ اس کی حدود کے اندر بادشاہی میں کوئی بھی عورت داخل ہوتی، اس نے اپنے کالندے چھوڑے ہوتے تھے کہ کوئی بھی اس طرح کی عورت آئے تو اس کو میرے پاس لاؤ، اور اس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا تھا، علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو لے کر کے جب تشریف لائے تو انہوں نے پکڑ لیا، اور کسی مخلص نے بتایا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میری بہن ہے، اور یہ کہیں گے کہ میرے بھائی ہیں، پھر آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، مختصر عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ علیہ سلام اللہ علیہا جب دربار میں پیش ہوئی، باوجود اس کے کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں حضرت ابراہیم کی بہن ہوں، یہ کہنا درست تھا، اس لیے کہ ملت ابراہیمی کے اعتبار سے چونکہ ایک ملت کے تھے، اور جب ایک ملت کے تھے تو آپس میں بہن بھائی، جس طرح سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، اس وقت ساری کی ساری جو بادشاہ تھی مصر کی، اس میں صرف 2 ہی واحد تھے اور ایک ملت پر تھے، تو یہ آپس میں ملت کے اعتبار سے بہن بھائی تھے۔
لیکن اس نے پھر بھی نہ مانا اور ان کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدہ نے اس سے درخواست کی کہ مجھے کچھ اللہ سے مناجات کرنی ہے، مجھے موقع دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عبادت کی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ برا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، میری مدد فرما۔ چنانچہ جب فارغ ہوئی، وہ قریب ہونے لگا تو اس کے اوپر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ بعض والدین نے لکھا ہے کہ اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا اور بالکل اس کو قدرت نہ ہوئی حضرت سارہ علیہ السلام سے بدکاری کرنے کی۔ تو اس نے کہا خدا کے لیے مجھے اس عذاب سے چھڑواؤ، میں اپنا ارادہ ترک کرتا ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے اس طرح کیا تو پھر اس میں حرکت آ گئی اور پھر برائی کا ارادہ کیا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب اس نے اس طرح کیا تو اس نے اپنے کلندروں کو بلایا کہ یہ کون جننی ہے، انسان ہے، یہ کون ہے، کس کو تم لے آئے ہو، اس کو واپس کر دو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عورت عام عورت نہیں، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد اور نصرت ہے اور یہ عورت بڑی برکت اور رحمت والی ہے۔ جب یہ اس نے دیکھا، متاثر ہوا تو اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بطور تحفہ کی خدمت کے لیے دے دی۔ یہاں پر میں عرض کروں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنی باندی دی، لیکن سلیمان منصور پوری ایک بہت بڑے سیرت نگار گزرے، انہوں نے بڑے جزم کے ساتھ اور بڑے یقین اور پختگی کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ اما ہاجرہ علیہ السلام یہ باندی نہیں تھی بادشاہ کی، بلکہ کیا تھی؟ بیٹی تھی۔ اور یہاں پر ایک اشکال بھی بہت بڑا جو یہود کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ بھی حل ہو گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ تمہارے نبی تو باندی کی اولاد ہے، علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ، اس لیے آئندہ کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ اما ہاجرہ یہ کیا تھی؟ حضرت یعنی جو بادشاہ نے دی تھی اس کی کیا تھی؟ بیٹی تھی، باندی نہیں تھی، اور بطور تحفہ کی خدمت کے لیے دی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اما ہاجرہ اور حضرت سارہ آئیں، سارا واقعہ سنایا تو پھر آپ واپس ہوئے فلسطین، وہیں آپ نے اپنا مسکن بنایا، رہائش اختیار کی، تو اللہ نے آپ کو اما ہاجرہ کے وطن سے بیٹا دیا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ لیکن اس وقت حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے وطن سے اولاد نہیں تھی۔ آپ جب 2 سال کے ہوئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہاں سے آپ نے کوچ کرنا ہے، اور جو اس وقت بیت اللہ ہے اس مقام کے بارے میں فرمایا وادی ذی زرع کو آپ نے اپنا مسکن بنانا ہے، اپنی اولاد کو جا کر کے وہاں چھوڑنا ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچے۔ چنانچہ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام 2 سال کی ان کی عمر تھی، اپنی بیوی کو لے کر کے اس وادی ذی زرع، غیر ذی زرع کے اندر آپ نے کو چھوڑ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا تھا وہ بیت اللہ کے بالکل قریب کی جگہ تھی، جو زمزم کا پانی جہاں پر ہے اس جگہ پر چھوڑا تھا، لیکن وہاں پر بالکل کوئی نشان نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ جب طوفان نوح آیا، بعض روایات کے مطابق پوری روئے زمین پر آیا اور اس نے پوری روئے زمین کو متاثر کیا، اور اس وقت صرف جو کشتی پر سوار تھے مسلمان وہ بچے تھے، پوری روئے زمین پر کوئی بچا نہیں تھا۔ تو اسی طوفان کی زد میں بیت اللہ آیا اور منہدم ہوا، حتیٰ کہ بنیادیں بھی اس کی گم ہو گئی اور اوپر مٹی آ گئی، کوئی پتہ نہیں۔ اس جگہ پر جب ٹھہرایا، واپس ہونے لگے، مختصر عرض کروں تو حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا کہ ہم ادھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سوال کیا، کوئی جواب نہ دیا۔ آخر میں کہا کہ اللہ کا حکم، فرمایا جی اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ سنا پھر فرمایا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ آپ وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مختصر عرض کروں کہ پھر جب انہوں نے چکر لگایا صفا مروہ کا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، وہاں سے اللہ نے زمزم کی بوند کو فراہم کیا، وہاں سے زمزم کا پانی نکلا۔ اب جب وہاں زمزم کا پانی نکلا، اللہ نے اس پانی کے اندر یہ خصوصیت رکھی تھی، جہاں یہ پیاس ہو جانے والا پانی تھا، ساتھ ساتھ بھوک مٹانے کے لیے بھی کافی تھا۔ پینے والا پیاس ہو جاتی، بھوک بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی۔ بہرحال اللہ کا کرنا ایسا کہ یمن کے اندر قادسانی ہوئی، وہاں سے بنو جرہم قادسانی کے ستائے ہوئے نکلے کہ اپنے علاقے سے نکل کر کے ہم کسی جگہ ایسی جگہ جائیں جہاں بھی ہریالی ہو، ہماری رہائش کا انتظام ہو، کھانے پینے کا، قادسانی سے نکلے۔ تو چلتے چلاتے بیت اللہ جہاں پر ہے، عرب کی دیار کے اندر، یہاں پر بیت اللہ کے قریب پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے ایسے کہ جو عام طور پر پانی پر ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ چکر لگا رہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ قریب کہیں پانی ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ بنو
جرہم یہ یمن کا قبیلہ تھا اور عرب لوگ تھے۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا چلتے چلاتے دیکھا ایک ماں اور ایک بیٹا اس کو اس پانی کے پاس موجود ہے اور اجازت لے کے قریب ہوئے اور اپنے حال احوال بتایا کہ اس طرح قادسانی کے بارے میں ہم یہاں پر آئے ہیں، یہ جگہ ہمیں پسند آئی ہے، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے پاس رہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے تھے اپنی اس دیش کو بسانے کا اور اپنے بیت اللہ کو آباد کرنے کا اور اس کو دوبارہ تعمیر کا۔ حضرت اماں ہاجرہ نے ایک شرط کے اوپر ان کو اجازت دی، فرمایا کہ اس جگہ تو تم رہ سکتے ہو لیکن اس پانی کے اوپر حق ہمارا ہوگا۔ انہیں اس شرط کو قبول کرتے ہوئے اس جگہ پر انہیں رہائش اختیار کر، چنانچہ جب وہاں پر رہے ایک عرصہ گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام تو ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، یہی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے حتیٰ کہ شادی کے قابل ہو گئے، آپ نے شادی کر لی اور بنو جرہم سے کی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، گھر والی سے ملاقات تو یار احوال پوچھے، اس نے بڑے گلے شکوے کیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، پیغام چھوڑا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں، اشارہ تھا کہ بیوی رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ جب واپس آئے حال احوال پوچھے، کہا آپ کے والد آئے تھے، یہ کہہ کر کے گئے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کہا کہ میرے والد کا یہی حکم ہے کہ تجھے طلاق دے۔ پھر دوسری مرتبہ اتفاق سے پھر ملاقات ہوئی، بیوی بڑی نیک صالح تھی، فرمایا اس کو برقرار رکھنے، اس کو طلاق نہیں دے دی۔ بہرحال آپ بنو جرہم کے اندر جب رہے آپ نے ان سے عربی بھی سیکھ لی، عربی کے اندر جب مہارت ہوگی وہیں گویا کہ آپ انہی کے خاندان کے اندر بھی ہوگے۔ ایسے ہوا کہ اصل میں یہ جگہ تو چونکہ حضرت اماں ہاجرہ کی اور ساتھ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی ان کی اولاد کی وغیرہ وغیرہ سب کی تھی، لیکن بنو جرہم نے زیادتی یہ کی کہ ان کے اوپر غلبہ پا کر کے ان کو دھکیل دیا اور سائڈ میں کر دیا، ایک طرف کر دیا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ عزیز مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب جب انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن یہ قبضہ ہوا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد قبضہ ہوا۔ اللہ نے آپ کو تقریباً 130 سال کی عمر عطا فرمائی تھی اور آپ کو کچھ قبائل کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا اور آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو حتیم کے پاس مطاف کے اندر دفن کیا گیا۔ اور آپ نے یہ بات شاید سنی ہو کہ مطاف کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں پر طواف کیا جاتا ہے بیت اللہ کے گرد، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے اور اسی طرح ان کی والدہ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا بھی قبر بھی وہاں پر ہے اس مطاف کے اندر۔ بہرحال آپ کی وصال کے بعد ایسے ہوا کہ انہوں نے بنو جرہم نے قبضہ کر لیا کس کے اوپر؟ اس زمزم کے کنویں کے اوپر۔ اور جو عرب کے دوسرے تھے عدنانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا قدار، ان کی اولاد سے عدنان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد سے، اور ان کو میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا کہ عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، اور عرب مستعربہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل عرب کے ساتھ رہ کر کے اور ان سے عربی لے کر کے بھی کیا بن گئے؟ عرب بن گئے۔ اصل قبائل جو عرب کے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے آئے تھے اور بنو جرہم تھے، ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے اور ان کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جو تھے قدار، اور انہوں نے پھر اس کا انصرام سنبھالا، پھر ان کے بیٹے تھے عدنان، کرتے کرتے بنو جرہم نے جب قبضہ کر لیا، ان کا جو بڑا تھا اس نے قبضہ کرنے کے بعد ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ یہاں پر تھوڑا سا ابن عرض کر دوں کہ بیت اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی۔ یہ واقعہ چونکہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آگے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، تعمیر ہو گئی، جس طرح واقعات سنتے رہتے ہیں، تعمیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، اولاد نے اس کو یعنی بیت اللہ اور زمزم اور اس کی نگرانی شروع کر لی۔ تو پھر کیا ہوا، یہ جو بنو جرہم تھے انہوں نے ظلم کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو حضرت عدنان جو تھے ان کی اولاد میں تھے، ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو دھکیل دیا اور بیت اللہ کے ارد گرد سے پہاڑوں کی طرف ان کو دھکیل کر کے پیچھے کر دیا۔ لیکن ان کا جو بڑا تھا کچھ عرصہ اس نے ان کے اوپر حکمرانی کی، لیکن ظلم و ستم کی جب انتہا کر دی تو اپنے بھی بیزار ہو، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے اللہ نے ایک کو قبول کیا، ان کے خلاف اٹھے
بنو جرہم کو اس طرح ذلیل و خوار کیا کہ وہاں سے وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے، وہاں سے وہ عرب سے نکل گئے اور دور چلے گئے، اور بیت اللہ کا انتظام اور انصراف کس کے پاس آ گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حضرت عدنان وغیرہ ان کے پاس آ گیا۔ لیکن بنو جرہم نے جاتے جاتے ایک ظلم کیا۔ وہ ظلم یہ تھا کہ بیت اللہ کے اندر کچھ سونے چاندی اور اس طرح کی چیزیں تھیں جو بیت اللہ ہی کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اور حجر اسود تھا۔ ان سب چیزوں کو اٹھا کر کے جو کنواں تھا زمزم کا، اس کے اندر ڈال کر کے کنویں کو بند کر دیا، اور اس طرح اس کنویں کو بند کیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر کنواں تھا بھی یا نہیں۔ اور چونکہ یہ بنو اسماعیل یہ عرب مستعربہ تھے، یہ تو چونکہ ان کو پیچھے پہلے دھکیل دیا تھا، تو جاتے جاتے جب انہوں نے اس کو بالکل برابر کر دیا، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ زمزم کا کنواں کس طرف ہے، وہ بالکل ختم ہو گیا، اس کی نشانات ہی مٹ گئی۔ اب ایسے ہوا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز جب اس کے اوپر آیا، انتظام انصراف سنبھالا، تو وہاں پر تو کوئی نام و نشانی نہیں تھا، اور ان کی ذہن بھی اس طرف نہ گیا شاید کوئی اور انتظام ہو پانی کا۔ لیکن حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد تھے، فرماتے ہیں حکیم کے پاس وہ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ خواب کے اندر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو کھو۔ آپ جب بیدار ہوئے سوچتے رہے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، پھر سوئے، پھر آنکھ لگی تو پھر خواب کے اندر کہا برلا کو کھو۔ پھر ایسے ہی معاملہ ہوا، اٹھے کوئی سمجھ نہ آئی، پھر سوئے، پھر کہا مظنونہ کو کھو دو، پھر ایسے ہی سو گئے، پھر اٹھے، پھر چوتھی مرتبہ کہا کہ زمزم کے کنویں کو کھو دو۔ جب یہ کہا تو ذہن میں آیا کہ زمزم کا کنواں تھا، وہ تو ان ظالموں کو کیا کر دیا، بند کر دیا تھا۔ جب یہ سنا تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس کے حال احوال پتہ چلے کہ اس کا مالک حقوق کیا ہے، یہ کس طرف ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر خواب ہی کے اندر آپ کو بتلایا کہ یہ اس جگہ کے اندر ہے اور اس جگہ کو کھودنا ہے۔ حضرت عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب نے جب کھودنے کا ارادہ کیا، قریش کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں کھودنا چاہتا ہوں، لیکن سب نے آپ کی مخالفت کی۔ آپ کو تو شرح صدر تھا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ تھا کہ آپ نے اس کو کھودنا ہے، لیکن جو ان کے قبائل کے قبیلے کے لوگ تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کا آپس میں چکر ہے۔ انتظار عرب کے اعمال انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مخالفت تھی، تنافس تھا کہ ایک سے کوئی دوسرا آگے نہ بڑھ جائے، مخالفت کی۔ حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا اس وقت تھا، حارث اس کا نام تھا، ان کو لے کر کے اس کو کھودنا شروع کر دیا۔ ان کی مخالفت کے باوجود کھودتے کھودتے زمزم کے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر زمزم کا کنواں تھا۔ جب اس جگہ پر پہنچے، آپ کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا تو ضد میں آ کر کے، حسد میں آ کر کے اس کنویں کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ پانی تو سامنے آ گیا، خراب کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کے ظلم و ستم سے مجھے محفوظ فرما، اور ان کے شر سے میری حفاظت فرما، اور فرمایا کہ اس کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا تو اللہ اس کو خود پکڑے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ برا ارادہ کیا ان کی بیماریاں لگنی شروع ہو گئی، اور یہ بات ان کے اندر مشہور ہو گئی کہ اس زمزم کے ساتھ جو کوئی برے ارادے سے اس کو ہاتھ لگائے گا، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بیماری لگتی ہے۔ چنانچہ اس شر سے بچ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے فتنے اور فساد سے جب متاثر ہوئے تو انہوں نے ایک نظر میں مانی، یا اللہ کہ اگر مجھے آپ 10 بیٹے دیں اور مجھے قوت حاصل ہو تاکہ میں بیت اللہ کی خوب خدمت کر سکوں اور یہاں پر آنے والے حجاج کرام کی خدمت کر سکوں، تو میں آپ کے لیے اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں۔ جب یہ نظر مانی، اللہ نے اولاد دے دی، 10 بیٹے اللہ نے دے دیے، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے وہ بھی تھے۔ جب آپ کے 10 بیٹے پورے ہو گئے، پیدا ہو گئے، اور اللہ نے ان کو صحت سلامتی دی، جوان بھی ہو گئے، تو ایک دن خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی نظر کو قبول کرو، اشارہ ہو کہ کیا کرو، اپنی نظر کو قبول پورا کرو اس کو۔ جب خواجہ عبد المطلب نے جب یہ سنا تو آپ کو فکر ہوئی کہ میں اپنی نظر کو پورا کروں۔ اب نظر کو پورا کیسے کیا جائے؟ 10 بیٹے کس کو اللہ کے لیے قربان کیا جائے؟ قربانی کی نظر تو منت تو مانی گئی،
اب ایسے ہوا مشورہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کی جائے. قرآن اندازی کی گئی تو قرے کے اندر سیدنا عبداللہ کا نام آیا، ان کو آپ نے قربان کرنا ہے. جب ارادہ کیا ان کو قربان کرنے کا، اور یہ بالکل نائلہ اور نصاب دو بت ہوا کرتے تھے، یہ اس کے پاس زمزم کی کنویں کے پاس، وہ ان کی قربان گاہ تھی، یہ اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہتے تھے. اس جگہ کے اوپر جب لے جانے لگے ذبح کرنے کے لیے کسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم سیدنا عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے جب لے جانے لگے، تو آپ کی جو پھوپھیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا عبداللہ کی بہنیں، انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، کہا کہ ہمارے اس محبوب بھائی کو ذبح نہ کرو. اور آپ کے جو والد تھے حضرت عبد المطلب، ان کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، انتہائی محبوب بیٹے تھے اور انتہائی نیک سیرت انسان تھے اور خوبصورتی بھی کمال درجے کی تھی، ان کا دل بھی اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا. لیکن چونکہ پورے نظام نکل گیا اللہ کی طرف سے، حکم تھا کرنا ہے، کیا کیا جائے. جو انہوں نے اصرار کیا، کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کروں، میں اپنی نظر کو کیسے پورا کروں. کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھیں، ایک طرف سیدنا عبداللہ قرآن اندازی کر لیں، اگر اونٹوں کا نام نکل آتا ہے تو قربان کر دیں عبداللہ کی جگہ، اگر عبداللہ کا نام آتا ہے تو اونٹوں کو بڑھا دیں گے. چنانچہ جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر سیدنا عبداللہ کا نام نکلا. پھر مشورہ ہو کیا کیا جائے، اونٹوں کی تعداد بڑھائی جائے، 10 اونٹ کا اضافہ کیا گیا. اب سوال یہ کہ یہ 10 اونٹ شروع میں طے کیوں ہوئے؟ وجہ یہ لکھی ہے علماء نے سیرت نگاروں نے کہ اس وقت دیت جو ہوا کرتی تھی وہ 10 اونٹ ہوتی تھی. اب تو 100 اونٹ ہے نا، اس وقت کیا ہوتی تھی 10 اونٹ. تو اس لیے مشورہ یہ طے ہوا کہ 10 اونٹ اور ادھر عبداللہ ان کا آپس میں قرآن اندازی کی جائے. چنانچہ جب نکلا دوبارہ نام عبداللہ کا نکلا، تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ 10 کا اضافہ کر کے 20 اور ادھر سیدنا عبداللہ کی قرآن اندازی کرتے ہیں. چنانچہ پھر نام عبداللہ کا تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، حتیٰ کہ 100 اونٹ ادھر اور ادھر سیدنا عبداللہ. جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر سیدنا عبداللہ کا نام نکلا. تو اس وقت سب نے خوشی کے مارے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. باسی نگاروں نے لکھا ہے تو پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور تب سے پھر ایک انسان کی دیت کیا ہوئی، 100 اونٹ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیحے کون تھے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اللہ نے ان کو بچایا. ایسے ہی دوسری مرتبہ سیدنا عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا، اس لیے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا کیا ہوں جی، بیٹا ہوں. بہرحال پھر بیت اللہ کا انتظام انسرام جو کہ سیدنا یعنی عبد الخواجہ عبد المطلب کے پاس تھا، میں اس کو مزید آگے یعنی میں پورا کروں تو بات پھر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں سیدنا عبداللہ کے نکاح کی طرف آتا ہوں کہ جب یہ جوان ہو گئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 18 سال کی عمر تھی، بعض سیر نگاروں میں 25 اور کم و بیش میں لکھی ہے، بہرحال تقریباً 18 سال کی عمر تھی کہ حضرت عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ میں اپنے محبوب بیٹے کا نکاح کروں. جب پورے عرب کے قبائل کے اندر نظر دوڑائی تو بنو زہرہ کا جو قبیلہ تھا اس کے اوپر نظر ٹھہری، اس لیے کہ انتہائی بااخلاق اور بڑے کردار کے مالک یہ لوگ تھے، اور اس خاندان کے اندر انتہائی پاکیزہ خاتون سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہا ان کا انتخاب. ان کے بارے میں آتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا ایک سیرت کی کتاب کے اندر کہ ان کو سیدۃ النساء کہا جاتا تھا. اپنے جو قبیلے کی عورتیں تھیں ان قبیلے کی عورتوں کی سردار کہا جاتا تھا، بڑی صفات کی حامل تھی. جب ان کا انتخاب ہوا، اس کو قبول کیا گیا. یہ وہب ابن مناف کی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جا کر کے ان کا خاندان آپس میں کیا مل جاتا ہے. اس کی تفصیل چونکہ وقت نہیں ہے، مختصراً یہ کہ نکاح طے ہو گیا اور آپ کا آپس میں اپنے نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہوگی. اس کے بعد سیدنا عبداللہ نے فکر معاش میں شام کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا کہ کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے سفر کیا جائے شام کی طرف. آپ شام کی طرف سفر کے لیے نکلے. اتفاق سے شام سے واپسی پر مدینہ منورہ جب پہنچے، جس کا پرانا نام یثرب تھا، وہاں پر آپ بیمار ہوئے. بیماری نے شدت اختیار کر لی تو قافلے کے لوگ واپس مکہ کی طرف آ گئے اور سیدنا عبداللہ وہیں پر بنو نجار کے ہاں جو آپ کا ننہال تھا وہیں آپ نے سکونت اختیار کر لی، ان کے پاس ٹھہر گئے. اور اللہ کا کرنا ایسا کہ آپ کا وصال وہیں پر ہو گیا.
جب یہ خبر حضرت عبد المطلب کو پہنچی تو آپ نے یہ خبر پہنچی کہ وہ بیمار ہے شدید. اس وقت تو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وفات پا چکے ہیں. آپ نے کچھ افراد کو بھیجا وہاں پر اور خبر ملی کہ بنو نجار کے ہاں وہ صورت اختیار کی تھی. بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ کا وہاں پر ہی وصال ہو گیا تھا. وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا, وہیں پر آپ دفن ہو گئے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن مبارک کے اندر آ چکے. اب یہ جتنا عرصہ یعنی حضرت عبداللہ کا وصال ہوا, آپ کی پیدائش سے پہلے مختلف روایات ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے بدن میں تشریف لے آئے تو اس وقت عالم کے اندر تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی. یہاں پر میں عرض کروں کہ کسی بھی نبی کو بعثت سے پہلے, نبوت ملنے سے پہلے جو خرق عادت اس نبی کی مناسبت سے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کو ارہاس کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس. ایک ہوتا ہے معجزہ, ایک ہوتا ہے ارہاس ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گیا. کئی واقعات ہیں, ان میں سے ایک مشہور واقعہ جس کو فیل کا, اصحاب فیل کا واقعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ یمن کے اندر صنعاء ایک مقام تھا, وہاں پر عرب قحطان وغیرہ, عدنان وغیرہ جو عرب تھے یہ وہاں کے باسی تھے. وہاں سے حج کے موسم کے اندر آیا کرتے تھے بیت اللہ کی حج کے لیے. وہاں کا جو گورنر تھا اب رہا, اس کو یہ بات اچھی نہ لگی, اس لیے کہ وہ ملت ابراہیمی پر نہیں تھا, وہ عیسائی طرف بگڑ کر مجوسیت کی طرف چلا گیا. تو بہرحال اس کو یہ بات اچھی نہ لگی. اس نے ایک بہت بڑا عالیشان کلیسا بنایا اور اس نے کہا کہ آئندہ کے لیے عرب کا کوئی بھی فرد بیت اللہ کے حج کے لیے نہ جائے. یہیں پر اس نے کیا کرنا ہے, حج کے ارکان فرائض ادا کرنے. مختصر یہ کہ جب عرب کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اس ظالم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ بیت اللہ کی حج سے ہمیں روکا جائے, تو اس نے ان کے اندر غم اور غصے کی لہر توڑ دی. مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوا. اب عرب لوگوں کو جب پتہ چلا, جہاں عدنان, قحطان وغیرہ یہ عرب قبائل تھے, ان کو پتہ چلا کہ اس ظالم نے ارادہ کیا ہے, تو وہ انتہائی غصے میں آ گئی اور کسی نے رات کی تاریکی میں جا کر وہاں پر گندگی کر دی. بعض روایات میں آتا ہے قافلہ وہاں پر ٹھہرا, اللہ کرنا ایسا کہ آگ لگی اور اس سے وہ متاثر ہوا, اس کا ایک بہت بڑا حصہ جل گیا. غصے میں آ کر بھی اس نے کہا کہ بیت اللہ کو لے گرا, اور یہ لے کر کے بعض روایات کے مطابق 60,000 کا لشکر لے کر گیا اور حبشہ کے بادشاہ سے اس نے مدد چاہی اور اس نے سب سے بہترین محمود نامی اپنا ہاتھی اس کے حوالے کیا کہ یہ لے جاؤ. چنانچہ وہاں سے وہ اس کو بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے جب نکلا تو عرب قبائل نے تعارض کیا. دیکھیں 60,000 کا لشکر تھا, چونکہ عرب قبائل کا آپس میں اتفاق نہیں تھا, ہر قبیلہ انفرادی طور پر اپنا معاملہ کرتا رہا, سب کو پسپا کرتے 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 بیت اللہ کے قریب پہنچایا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے گرد بڑی بڑی زنجیروں کو گھما کر کے اور ہاتھیوں کے ساتھ باندھی جائے گی اور ان کو مخالف سمت کے اندر چلایا جائے گا. وہ آپس میں ایک ہی مرتبہ بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو جائیں گی اور گر جائے گی, بیت اللہ کا کام تمام ہو جائے گا. جو میں نے بات شروع کی تھی ارہاس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے ارادہ کیا, خواجہ عبد المطلب سے ملاقات ہوئی. یہ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں, مختصر یہ کہ وہ اونٹ جو اس نے قبضہ کر لیے تھے, اور جب اس نے ایلچی بھیجا سیدنا عبد المطلب کے ساتھ جب گفتگو ہوئی اور ان کو بلایا گیا تو اس نے آپ کے جب جاہ و جلال کو دیکھا کہ انتہائی خوبصورت و حسین اور بارود اور باوقار شخص ہے, یہ آ رہے ہیں, تو مرعوب ہو کر کے کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ اس کو بٹھایا. شاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ بڑے سے بڑا مہمان بھی ہوتا اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے, اپنے سے نیچے نشست پر بٹھاتے تھے, لیکن آپ سے مرعوب ہو کر کے اپنے ساتھ اس کو بٹھایا. ان کو پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. کہا کہ میرے اونٹ آپ کی فوجیوں نے قبضہ کیا, میں واپس لینا چاہتا ہوں. کہا کہ میں تو آپ سے بڑا متاثر ہوا تھا کہ شاید آپ بیت اللہ کو بچانے کے لیے. فرمایا کہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا, جو میری چیز ہے وہ تو آپ لینے کے لیے ہے, میرے حوالے کر دو. اس نے کہا پھر آپ نے تہامہ ایک علاقہ تھا, وہاں کی جو محصولات تھی اس میں سے 1/3 دے کر کے بیت اللہ کے بچانے کا ارادہ کیا. پیشکش دی کہ تہامہ کی 1/3 حصہ پیداوار کا ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں, آپ کے خزانے میں ڈالتے ہیں, اس شرط پر کہ آپ بیت اللہ کو منہدم نہ کریں, چھوڑ دیں.
اس نے کہا نہیں، ہم نے ارادہ کیا اس کو منہدم کرنے کا. تو آپ واپس تشریف لائے، قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ارادہ کرتا ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. چند لوگ لے کر کے مطاف میں آئے، بیت اللہ کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ ہم اس کو بچانے پر قادر نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کی خود حفاظت کریں. یہ بات کہہ کر کے بیت اللہ سے ہٹ گئے اور پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ کچھ انہوں نے بھیڑیں اللہ کے نام پر بیت اللہ کے اندر چھوڑ دی. اور ارادہ یہ تھا، ان کا ایک نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے نام پر جب بیت اللہ کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے، جب یہ فوجی ان سے تعارض کریں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو پکڑ لیں گے اس وجہ سے. تو چنانچہ ایسے ہوا کہ جب اس نے ارادہ کیا، بدر محصر میں جب پہنچا، ایک وادی ہے کہ جہاں پر جاہل کرام جاتے ہیں، وہاں پر کہا جاتا ہے یہاں پر وقوف نہ کریں، یہاں پر نہ ٹھہریں. بدر محصر میں جب پہنچے، وہاں پر ہاتھی جو ان کا تھا سب سے بڑا ہاتھی محمود نامی، اس کو آگے چلانے کا ارادہ کیا. یہ ارادہ تھا کہ بیت اللہ کو منہدم کیا جائے. تو اس کے کان کے اندر نفیل نامی ایک شخص جس کو رہبر کے طور پر لایا تھا، یہ عرب شخص تھا اور یمن سے اس کو پکڑ لیا تھا کہ جو تعارض کرنے والے قبائل تھے انہی میں سے ایک شخص تھا، اس کو لایا تھا. وہ آگے ہوا، محمود کے کان کو پکڑا اور کہا یہ اللہ کا گھر ہے، خیال کرنا کہ اگر تعارض کرو گے آگے جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو جہاں سے آئے واپس وہاں چلے جاؤ. آپ سنتے رہتے ہیں واقعہ کہ بڑے بڑے غزوں کے ساتھ اس کو اٹھانے کی کوشش کی، آگے چلانے کی، لیکن وہ چلا نہیں. اور پھر بعض دوسرے ہاتھیوں کو چلانے کی کوشش کی، انہوں نے جب قدم آگے بڑھائے تو اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی کیا کی، حفاظت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50-55 دن پہلے یہ واقعہ. پھر جب امید سے ہوئی، بالکل قریب ولادت کا وقت قریب آیا، تو روایات میں آتا ہے کہ سیدہ آمنہ کے جسم سے خوشبو پھوٹتی تھی. خواجہ عبد المطلب نے سوال کیا کہ بیٹی تو جانتی ہے کہ میرا جوان بیٹا فوت ہوا، اور عرب کے ہاں یہ عادت ہے کہ جب جوان بیٹا جس کا فوت ہو جائے اور اس کی بیوی کے لیے روا نہیں ہوتا کہ خوشبو استعمال کرے، آمنہ یہ خوشبو استعمال نہ کیا. نے کہا ابا جان آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں نے تو خوشبو کو دیکھا تک بھی نہیں. جب سے میرے پیٹ کے اندر یہ بچہ آیا ہے اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو مہکتی ہے، اور میری سہیلیاں مجھ سے پوچھتی ہیں اور مجھے بھی اندازہ نہیں کہ خوشبو کہاں سے آئی اور کیسے آئی. بہرحال اس بچے کی برکت ہے. کئی باتیں ہیں کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں میدان میں جاتی بکریاں چرانے کے لیے پہلے تو سنگلاخ زمین کے پتھر میرے پاؤں کو زخمی کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ بچہ میرے بدن میں آیا تو اس وقت یہ جو سنگریزے تھے یہ موم بن کر کے میرے تنوں کو چوما کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی کہ آپ جب کنویں کی مڈھیر پر جاتے تو پہلے مشقت کے ساتھ کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، لیکن جب آپ مڈھیر پر جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں آنے کے بعد تو وہی پانی خود بخود مڈھیر میں آ جاتا تھا. یہاں تک بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ جب بکریاں چراتی تھی درخت سے پتے قریب کرنے کے لیے بڑی مشقت سے کسی لاٹھی کے ساتھ کسی طرح کھینچتی تھی، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بدن مبارک میں آئی فرماتی ہے کہ جب میں درخت کے قریب ہوتی درخت خود اپنی ٹہنیاں نیچے کر دیتا اور جھک کر کے میرے قریب ہو جاتا تھا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے بکریاں، چونکہ بکریوں کی طبیعت میں شرارت ہوتی ہے، بھاگتی ہے تو کہتی ہے بکریاں بڑی تنگ کرتی تھی، لیکن جب سے میرے بدن کے اندر یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے کہ بکریوں نے پھر آگے چلنا چھوڑ دیا، انکار کر دیا. فرماتی ہے میں آگے چلتی تھی بکریاں میرے پیچھے پیچھے ہوا کرتی تھی. بہرحال جب ولادت کا وقت قریب آیا روایات میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں چراغ نہیں تھا. ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی وراثت میں ملی تھی، وراثت کیا تھی؟ 5 اونٹ تھے، چند بکریاں تھی، اور ام ایمن آپ کی والدی تھی، وراثت میں ملی. اور یہ سب کے سب بطور میراث کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وراثت کے طور پر آ گئی تھی. بس میرا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، تھوڑی سی بات کرنی ہے. حضرت کی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے مزید. میری طرف توجہ فرمائیں. تو رات جس وقت ولادت کا وقت تھا گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا. ام ایمن پاس تھی، سید آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس. جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے جسم میں ولادت کے وقت ایک نور نکلا. یہ خود اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پورا عالم روشن ہو گیا اور منور ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت بچہ چیختا چلاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا نہیں فرمایا. ایسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جسم پر آلائشیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف
لائے دنیا کے اندر بالکل دھلے دھلائے صاحب، جس طرح کہ ابھی کسی نے نہلا کر کے بھیجا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ کی ٹیک لگائی، پہلے سجدہ فرمایا، پھر بائیں ہاتھ کی ٹیک لگائی، دائیں ہاتھ کی شہادت انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فرماتی ہے جب آپ کی ولادت ہوئی، خود فرماتی ہے کہ میرے لیے عالم روشن ہوا، میں نے خود دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے کنکر جو کنگرے تھے محل کے، وہ کیا ہوئے، زمین بوس ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کنکروں سے مراد کیا ہے، یہ گنبد تھے، چھوٹے چھوٹے گنبد، بڑی عالیشان عمارتوں کی علامات ہوتی ہے۔ 22 اس کے کنگرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت 14 کے کنگرے جو تھے یہ گنبد تھے، زمین بوس ہو گئی۔ اور ان کے آتش کدے کے اندر 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ ایک دم بند ہو گئی، اور ان کا ایک پکنک پوائنٹ تھا، پانی کی جگہ تھی، ایک نہر روان تھی، وہ اچانک خشک ہو گئی۔ حیران ہو گئی کہ کیا واقعہ پیش آیا، مختلف اطراف سے ان کی حکومت سے خبریں آنے لگی کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا مختلف۔ انہوں نے کہا ضرور کوئی واقعہ پیش آیا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک یہودی دوڑتا ہوا اگلی صبح کو مکہ کی گلیوں میں دوڑ رہا تھا، آپ سے پوچھ رہا تھا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، کہیں تلاش کرو کہ بچہ ضرور پیدا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ چلا، آپ کو دیکھا تو کہنے لگا عرب والوں تمہیں مبارک ہو، اور بنو اسرائیل کے بارے میں کہا کہ تمہارا ناسب نبوت جو اللہ نے تمہارے خاندان کے اندر سلسلہ شروع کیا تھا تمہارے خاندان سے نکل گئی اور عرب کے اندر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو وقت کیا تھا، تاریخ کیا تھی، بس آخری بار میں عرض کرتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں۔ وقت روایات میں آتا ہے کہ وہ صبح صادق کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا اور دن پیر کا تھا، اور 571 عیسوی، کیا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال بعد، اور دن پیر کا، اور یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے 9 ربیع الاول۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحیح روایات کے مطابق جو مؤرخین ماہرین ہیں اور تقویم کے ماہر ہیں حساب کے، انہوں نے جب پورا حساب کیا پچھلے ساری تقویم کا، تو انہوں نے حساب لگا کر کے اس بات پر پہنچے ہیں کہ پیر کا دن یہ کب بنتا ہے، یہ 9 ربیع الاول، پیر کا دن 9 ربیع الاول کا آتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آج کے مشہور کی ہے وہ 12 ربیع الاول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہوئی، اور پھر اس اعتبار سے دن کیا بنتا ہے، 9 ربیع الاول کا، اور یہ ہاڑ جیٹھ کے اعتبار سے، بکرمی تاریخ کے اعتبار سے یکم جیٹھ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے، یکم جیٹھ، اور 628 بکرمی، 628 بکرمی، یکم جیٹھ، سوموار کے دن 571 عیسوی 22 اپریل بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے، اور پھر جو انقلاب آیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ وہ کیسے نبی اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں، اللہ کی طرف سے درود و سلام، جس طرح آپ کی شان ہے آپ کی شان کے مطابق اللہ رب العالمین اپنے شایان شان ان کے اوپر درود و سلام نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ کہا سو اللہ قبول فرمائے، کمی وہ میری ذات کی طرف سے تھی، اچھی بات ہے اللہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے استاذ و تفسیر حضرت مولانا شعیب اختر صاحب کہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے حالات انتہائی اختصار کے ساتھ پوری سیرت مبارکہ کا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شاید ایک آدمی کی پوری زندگی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد سے وہ وقت گیا اور آج کا وقت آیا، آپ کی سیرت پہ لکھا بھی جا رہا ہے، بولا بھی جا رہا ہے، اور تا قیامت آپ کی سیرت لکھی اور بولی جاتی رہے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا دوسرا موضوع آپ علیہ السلام کا بچپن، آپ علیہ السلام کی جوانی۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی علمی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ ہر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ حق بنتا ہے، اس کا حضور علیہ السلام کا یہ حق ہے اس پہ، اور حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر کے بچپنے سے واقف ہو، آپ کی جوانی کے ایام سے واقف ہو کہ آپ کا بچپن اور جوانی کس طرح گزرا۔ تو
اس پہ انشاءاللہ ہمارے مدرسے کے استاذ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے آپ علیہ السلام کی زندگی کے اس حصے پہ روشنی ڈالیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر کسی نقش سے مانگ کر روشنی اس بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً ان امیوں میں اٹھایا گیا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. شافع کونوں مقام کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا. پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بت کدوں کی چار دیواری پہ لہراتا. سلام اس پر کے اسرار محبت جس میں سمجھائے، سلام اس پر کے رحم کھا کر جس نے پھول برسائے. سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کے یہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. میرے محترم حضرات سامعین، اکابرین امت، دو چار باتیں عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، جنگ کے موقع پہ اعلان فرمایا: انا النبی لا کذب. لوگوں اس بات کو سنو کہ میں نبی ہوں، اس کے اندر دو رائے نہیں ہو سکتی. انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. انا ابن عبد المطلب، اور میرا ایک پورا سلسلہ نسب ہے. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا. آپ حضرات یہ باتیں سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کا نام آمنہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا آپس میں نکاح ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچے کا نام ابو لہب تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچے کا نام ابو طالب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کا نام عبد المطلب تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میرے پیغمبر اعلان کرو میں تمہارے جیسا انسان ہوں، یوحا الیہ، صرف اتنا فرق ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میری جانب کبھی آتی ہے جبرائیل امین آتے ہیں اللہ کی جانب سے انوارات اور رحمتیں برستی، انما الہکم الہ واحد، اور مجھے جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ پیغام ہے کہ جا کے پوری دنیا کو اعلان کرو کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، تمہارا الہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ پوری تاریخ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی ہے، والد بھی ہے، چچا بھی ہے، دادا بھی ہے، خاندان بھی ہے، قبیلہ بھی ہے۔ جس کا خاندان ہو، جس کا قبیلہ ہو، جس کے والدین ہوں، جس کے رشتہ دار ہوں، یہ سارا سلسلہ نسب ہے، وہ بشر ہوتا ہے، نور نہیں ہوتا۔ نور جبرائیل امین ہے، نور جبرائیل ہے، اسرافیل ہے، میکائیل ہے، عزرائیل ہے، اس کا نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ پردادا ہے، نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ کب ہوئی؟ جیسے مولانا نے آپ کے سامنے تفصیل سے فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس بات پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، یہ غم کا دن ہے کہ دو عالم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء کے امام، وہ نبی جس کے اشارے کے اوپر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی جس کے اشارے کے اوپر درخت چل کے قریب آئے، وہ نبی جس کے ٹوٹنے کی وجہ سے کھارے چشمے میٹھے ہو جائے، وہ نبی جس کے استقبال کے لیے چاند، سورج، ستارے اور سیارے آئے، وہ نبی دنیا سے 12 ربیع الاول کو رخصت ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا سے رخصت ہو گئے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں۔ اتنے پریشان کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو مخاطب کر کے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ محمد آج دنیا سے چلے گئے، ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے وَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، کہ اللہ زندہ ہے، اس میں کبھی موت نہیں آئی۔ جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا آج کے بعد عبادت کرنا چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ پاک ہمیشہ سے قائم و قائم ہے، اللہ پاک ہمیشہ رہے گا، تو وہ اس کی عبادت کو جاری رکھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اور کفن کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت بلال نے کہا کہ آج سے پہلے میں آزان دیا کرتا تھا اور میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول کا چہرہ میری نظروں کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ آج میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو کون میری نظروں کے سامنے ہوگا؟ بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو صحابی نے دعا کی، یا رسول اللہ میری نظروں کو ختم کر دے، میری بینائی کو ختم کر دے۔ اللہ پاک نے اس کی بینائی ختم کر دی، کہا ان آنکھوں سے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد کس کا چہرہ دیکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مختلف ادوار کے مطابق 8، 9 یا 12 ربیع الاول کو ہے، لیکن وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اتفاق ہے اس بات پہ کہ 12 ربیع الاول کو ہے، تو یہ دن ہمارے لیے خوشی منانے کا نہیں ہے، یہ جس طرح خوشی منانے کا دن ہے اس سے زیادہ غم کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کے ذریعے اس امت کو راہ راست پہ لایا ہے اس تعلیم کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جس نے مجھ سے جو سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ ان کو یہ خبر پہنچاؤ جو موجود نہیں ہے، جو حاضر ہیں وہ ان تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، تاکہ قیامت دنیا میں آتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ولادت کے واقعات کو آپ سن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے 4 دن تک ان کو دودھ پلایا۔ 4 دن کے بعد ایک لونڈی تھی، ایک وادی تھی، ابو لہب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب، ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبیہ تھا۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ پیغام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آ کر ابو لہب سے کہنے لگی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کیا کہ جاؤ تم آزاد، ایک انگلی سے اشارہ کیا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ وہ لوڈی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ دودھ پلایا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ صحابیہ ہے اور یہ بعد میں مسلمان ہو گئی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب میں ابو لہب کو دیکھا، خواب کے اندر میں نے ابو لہب کو دیکھا، ابو لہب سے پوچھا کیسے گزر رہی ہے؟ ابو لہب نے کہا حالات بڑے خراب ہے، روزانہ عذاب ہوتا ہے، رات کو بھی عذاب ہوتا ہے، دن کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی دعوت کو مسترد کرنے کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن پیر کا دن جب آتا ہے تو میرے اوپر عذاب میں کوئی تخفیف کر دی جاتی ہے، اور ایک انگلی کے سرے کے برابر جس انگلی سے میں نے لونڈی کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا اس انگلی کے سرے کے برابر ایک گھونٹ مجھے پانی پلایا جاتا ہے یا 2 گھونٹ پانی پلایا جاتا ہے، اس اشارے کی بدولت جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کو آزاد کیا تھا، اتنی سی میرے اوپر تخفیف ہوتی ہے اور پیر کے دن تھوڑی سی تخفیف ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوڈی تھی
جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ دودھ پلایا، اسی لوڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور اس کے بعد ابو سلمہ کو بھی اس نے دودھ پلایا تھا۔ یہ تین نام مشہور و معروف ہے، ایک حضرت حمزہ کا، ایک ابو سلمہ کا، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کو تینوں کو دودھ پلایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لگتا ایسا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سے ابو سلمہ کی بیٹی کی بات کرتی؟ وہ جو میری گود میں اور میری تربیت میں۔ فرمایا، یہ میری رضائی بھتیجی ہے، ابو سلمہ میرا رضائی بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ دودھ پیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے بھی اسی لوڈی کا دودھ پیا تھا۔ تو یہ چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دور کے اندر بنو سعد قبیلے کی عورتوں کی عادت تھی کہ وہ مکہ آیا کرتی تھی، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد وہ عورتیں جمع ہو کے آتی تھی، مکہ کے اندر آ کر دیکھتی تھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہو تو اس نئے بچے کو دودھ پلانے کی غرض سے اپنے ہاں لے جایا کرتی تھی۔ عرب کے بڑے مالدار، بڑے خاندان والے، بڑے قبیلے والے شرفاء، ان کی عادت تھی کہ اپنے بچوں کو بنو سلمہ کے علاقوں کے اندر بھیجا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی تھی اور وہاں کی عربی زبان بھی بڑی فصیح تھی۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی زبان بڑی فصیح ہے، آپ جامع القلم ہیں، آپ چھوٹی سی بات کرتے سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری زبان کیسے فصیح نہ ہو، میری زبان کیسے بلیغ نہ ہو؟ ایک تو میں قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور دوسرا میں نے بنو سلمہ کے اندر کچھ وقت گزارا، بنو سعد قبیلے کے اندر میں رہا ہوں۔ تو عورتوں کی عادت تھی کہ مکہ آیا کرتی تھی اور نئے بچوں کو اپنے علاقوں میں لے جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس قبیلے کے اندر آئی جو بچوں کی تلاش میں آئے تھے۔ مکہ کے اندر مختلف گھروں کے اندر ان عورتوں نے چکر لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے اوپر بھی پیش کیا جاتا تھا تو وہ عورت انکار کر دیتی تھی کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ لوگ یتیم ہیں، یہ ہماری کیا دیکھ بھال کریں گے، ہمیں کیا خرچہ دیں گے۔ تو ہر عورت اسے چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں بھی ایک مرتبہ گئی اور میں نے یہ سوچا کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا تو کوئی نہیں، اس کا خرچہ دینے والا کوئی نہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والا کوئی نہیں، میں نے بھی چھوڑ دیا۔ لیکن جب ساری عورتیں بنو سعد قبیلے کی اپنے اپنے بچوں کو لے کے تیار ہو گئی واپس جانے کے لیے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کی قسم میرا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس بچے کو لے کے جائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس بچے کی برکت سے ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان کے اندر اور ہمارے مال جائیداد کے اندر اللہ پاک برکتیں ڈال دے۔ میں خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ یہی بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کی وجہ سے آپ کے مال جان اولاد عزت آبرو کے اندر برکتیں پیدا فرما دے، اس لیے اس کو لے لو۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، میں اس بچے کو لے کے رات کو اپنے خیمے کے اندر آئی، ابھی واپس پلٹے نہیں تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، اس سے پہلے بھی میرا ایک بچہ تھا جس کے لیے میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، میرے بستروں میں دودھ نہیں تھا، بچہ پوری رات روتا تھا بھوک کی وجہ سے۔
جب اس بچے کو محمد کو لے کے میں گھر آئی تو بچے کو دودھ پلانے سے پہلے میرے چھاتی کے اندر دودھ بھر گیا، میرے پستان دودھ سے بھر گئے، اور اس رات ہمارا بچہ بھی دودھ پی کے آرام اور سکون کی نیند سویا، اور محمد بھی آرام اور سکون کی نیند سویا۔ جب میں اٹھی، اونٹ کے بعد دودھ نکالنے کے لیے، اونٹ بھی لاغر تھا، اونٹنی بھی لاغر تھی، دبلی اور پتلی تھی، کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ راستے میں آتے ہوئے جتنی میری سہیلیت تھی وہ میری انتظار کرتی تھی، میری اونٹنی ان تک پہنچتی تھی، وہ اونٹ کو دوڑاتی تھی، ان کے اونٹ آگے نکل جاتے تھے، میری اونٹنی پھر پیچھے رہ جاتی، پھر میں ان تک پہنچتی تھی، وہ انتظار کرتی تھی، پھر وہ اپنے اونٹوں کو دوڑاتے وہ آگے نکل جاتے تھے، میں پیچھے رہ جاتی۔ جب میں اونٹنی کے پاس پہنچی دودھ نکالنے کے لیے تو اتنا دودھ نکالا، اتنا نکالا، اتنا نکالا کہ اس رات ہم نے خوب دونوں نے شیر ہو کے دودھ پیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھی کہ وہ ہماری گود میں آئے تو ہمارا دن بدل گئے، رات بدل گئی، دن اور رات اور دن اور رات اور۔ جب ہم واپس لے کے پلٹنے لگے تو ہمارا اونٹ سب سے آگے، ہماری اونٹنی سب سے آگے تھا۔ جب ہم واپس پلٹنے لگے، ایک میں تھی، ایک میرا شوہر تھا، ایک میرا بچہ تھا، ایک محمد تھا، یہ چار آدمی ہم اونٹنی پہ سوار تھے، اور ہماری اونٹنی سب سے آگے دوڑی جا رہی تھی، اور عورتیں پوچھ رہی تھی حلیمہ کیا ہو گیا، آج تو تیری اونٹنی بڑی تیز ہے، بڑی برق رفتار ہے، بڑی تیز جاتی ہے، آتے ہوئے تو یہ چلتی نہیں تھی، جاتے ہوئے رکتی نہیں، آتے ہوئے یہ چل نہیں سکتی تھی، جاتے ہوئے اس کو بریک نہیں لگتی۔ تو میں یہ کہتی تھی یہ اس بچے کی برکت ہے، جسے تم چھوڑ کے آئی ہو، جسے میں لے کے آئی، تم اسے چھوڑ کے آئی تھی، میں اسے لے کے آئی ہوں، یہ اس کی برکات ہے۔ ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب یہ میں بچے کو لے کے گھر میں پہنچی تو 2 سال تک میں نے اس بچے کو دودھ پلایا، اور دن بدل گئے، راتیں بدل گئی، دن اور راتیں اور، مختلف قسم کی برکات، کرامات اور معجزات میں نے دیکھے۔ جب 2 سال پورے ہوئے تو اس کو دودھ چھڑایا گیا۔ 2 سال حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، 2 سال کے بعد دودھ چھڑایا گیا۔ دودھ چھڑانے کے بعد میں اس بچے کو لے کے دوبارہ مکہ گئی کہ آمنہ کے حوالے کروں، محمد کی ماں کے حوالے کروں۔ 2 سال کے بعد لوگ بچوں کو واپس کر دیا کرتے۔ میں جب لے کے گئی میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا نکل رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میرا دل واپس کرنے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن علاقے کا دستور تھا واپس کرنا تھا۔ میں لے کر پہنچی، میں نے اس بچے کے فضائل اور مناقب بیان کیے، اور مناقب بیان کرنے کے بعد درخواست دی کہ اگر تم چاہو تو یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے ساتھ رہے۔ آمنہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، واپس لے جاؤ، اس کی دیکھ بھال کرنا۔ میں واپس لے کے آ گئی۔ جب واپس لے کے آئی تو 2 سال اور میرے پاس رہا، 2 سال کچھ عرصہ۔ ایک دن بکریاں چلا رہے تھے، میرا وہ بچہ بھی اور محمد بھی دونوں بکریاں چلا رہے تھے۔ اچانک میرا وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اماں 2 بندے آئے ہیں جن کے اوپر سفید کپڑے ہیں، 2 بندے آئے ہیں جن کے پاس سفید کپڑے ہیں، ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لٹایا ہے، لٹانے کے بعد اس کا سینہ چیرا ہے، سینہ چیرنے کے بعد اس کے اندر سے دل نکالا ہے، اور پھر دل کو چیرا لگایا ہے، دل کو چیرا لگانے کے بعد اس کے اندر سے کوئی چیز نکال کے باہر پھینکی ہے، اور ابھی اس کی وہ سلائی کر رہا ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے سنا تو ننگے پاؤں دوڑ پڑی، اور میرا شوہر بھی دوڑ پڑا کہ ہمارے قریشی بچے کے ساتھ کیا واقعہ ہو گیا۔ ہم جب پہنچے تو وہ 2 بندے وہاں موجود نہیں تھے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے اور رنگ بدلا ہوا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا. تو یہ ہے شب صبر کا واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، دل کو دھویا گیا. اس پہلی مرتبہ میں روایت میں آتا ہے جب جبرائیل امین آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا تھا، ساتھ ایک تھال لے کے آئے تھے. اس تھال کے اندر برف رکھی ہوئی تھی، برف کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا تھا اور 1-2 قطرے خون نکال کے باہر پھینکے تھے. فرمایا یہ شیطان کا حصہ، تاکہ آئندہ شیطانی اثرات اس کے اوپر نہ پڑے. دوسری مرتبہ سن 10 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، سینے کو چیرا گیا. سن 10 ہجری کے اندر، سن 10 سال کی عمر کے اندر، 10 ہجری کے اندر نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی، پہلی مرتبہ شق صدر کا واقعہ آیا تو یہ تقریباً عمر 4 سال کے قریب تھی. دوسری مرتبہ 10 سال کے قریب تھی. تیسری مرتبہ جب نبوت عطا کی جا رہی تھی اس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا تاکہ وحی الہی اور کلام الہی کو برداشت کا مادہ پیدا ہو سکے. اور چوتھی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، ملکوت السماوات کا معائنہ کرنے جا رہے تھے، نوری مخلوق سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. تو یہ شب صدر کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ پیش آیا. تو پہلی مرتبہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں بھی پریشان ہو گئی اور میرا شوہر بھی پریشان ہو گیا کہ مبادہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس قریشی بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کو لے کے دوبارہ مکہ کی جانب چل پڑے. اور ہم پریشانی کے عالم میں تھے. ہم نے جا کر ان کی والدہ کو یہ خبر سنائی کہ اس طرح 2 بندے آئے، انہوں نے اس بچے کو لٹایا، اس کا سینہ چاک کیا اور اس کا دل نکالا. دل نکالنے کے بعد برف کے ساتھ دھویا اور پھر اس کو ٹانکے لگا کے چلے گئے اپنے شکار کے. تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس سے بڑی باتیں میں نے اس وقت دیکھی جب اس کی ولادت ہوئی. اس سے بڑے واقعات میں نے اس وقت دیکھے جب یہ میرے پیٹ میں تھا. اس سے بڑے واقعات اس وقت میں نے دیکھے جب یہ میرا دودھ پی رہا. اس سے بڑے واقعات آئے ہیں. اس کی اللہ حفاظت کرے گا، آپ پریشان نہ. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو مکہ واپس کر دیا. اس کی عمر 4 سال تھی، 4 سال کچھ دن اور کچھ مہینے. اس کے بعد یہ بچہ عبد المطلب کی پرورش کے اندر رہا. عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی خیال کیا کرتے تھے، ہر محفل اور مجلس میں اپنے ساتھ رکھتے تھے. بیت اللہ کے سامنے ایک بچھونا بچھایا ہوا تھا جس کے اوپر عبد المطلب کے بیٹے بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. عبد المطلب کے بیٹوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. سرداران قریش کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. مکہ کے بڑھیروں اور چودھریوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے ساتھ اس جگہ پہ آیا کرتے تھے تو اس بچھونے پہ عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. کسی نے اٹھانے کی کوشش کی، فرمایا یہ میرا بھتیجا بڑی شان والا، اس کو بیٹھنے دو، اس کو کھیلنے دو. ایک مرتبہ مکہ کے اندر قحط پڑا تو لوگ جمع ہو کے عبد المطلب کے پاس آئے. کہا دعا کرو، بارش نہیں ہو رہی، کام ساری ہے. تو عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ ہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگایا اور سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنے لگے اور شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی. نبی کریم
سے بارش برسا دے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے بادل برسنا شروع ہو گئے اور گلیوں کے اندر پانی بہنا شروع ہو گیا، اور ایک وقت تک یہ بارش برستی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسن دیا تھا، جمال دیا تھا، کمال دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ہمارا بھی ایک سورج ہے، دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے۔ شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں کا سورج فجر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ شمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نقشہ کھینچا، اور جبرائیل امین نے کہا کہ میں نے دنیا کے کونے کونے کا چکر لگایا ہے، آدم سے لے کے آج تک سارے انسانوں کو دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھی اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے والوں نے سب سے پہلے ایمان لایا اور پھر اپنی گردن کٹوا دی۔ ایک غیر مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ چہرہ کذاب کا اور جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کے لوگ اسلام میں آتے ہیں۔ تو یہ سن 6 ہجری کا 6 سال کی عمر کا واقعہ ہے کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کے بیت اللہ کے اندر جائے، بیت اللہ کی رکھوالی کرنے کے لیے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اونٹ گم ہو گئے تو عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ 6-7 سال کی عمر پہ تھا تو اونٹ پہ سوار کر کے اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ 6-7 سال کا بچہ کیا اونٹ تلاش کرے گا؟ لوگوں نے پوچھا اس کو کیا پتا چلے گا؟ اونٹ کہا ہے کہ جی بڑے آدمی کو بھیجو۔ فرمایا یہ جس مقصد کے لیے جاتا ہے اس مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، اس کو میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ میرے اونٹ خود چل کے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کے نہیں آئے تو عبد المطلب پریشان ہو گئے اور باہر نکل کر آواز لگانے لگے کہ محمد کہاں ہو، محمد کہاں ہو۔ اچانک دیکھا کہ سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار آ رہے ہیں اور ساتھ میں اونٹ جو گم ہو گیا تھا اس کو بھی لے گیا ہے۔ 8 سال کی عمر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو 8 سال کی عمر کے اندر دادا بھی فوت ہو گئے۔ وہ بچہ جو کل مکہ میں پیدا ہوا، پیدائش سے پہلے باپ فوت ہو گیا، پیدائش کے بعد والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، 8 سال کی عمر گزری تو دادا بھی فوت ہو گئے۔ جب 6 سال کی عمر تھی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مدینہ گئی۔ 1 مہینہ اور کچھ دن مدینہ میں رہے۔ 1 مہینے کے بعد واپس لوٹے۔ آپ وہاں مقام کے اندر بے آب و گیا مقام کے اندر جہاں انسان نظر نہیں آتا، وہاں پہ آ کے رکی تو وہاں فوت ہو گئی۔ 6 سال کا بچہ اپنی والدہ کے دکھ برداشت کر رہا ہے، 8 سال کا بچہ اپنے دادا کے دکھ برداشت کر رہا ہے۔ باپ پہلے چلا گیا، ماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی اور دادا 8 سال کی عمر میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں عبد المطلب کی وفات کی یاد ہے؟ فرمایا ہاں، کیوں یاد نہیں؟ کہ میں 8 سال کی عمر میں تھا جب میرے دادا کا جنازہ اٹھا تو میں پیچھے روتا بجا، دادا کی چارپائی کے پیچھے بچہ روتا 8 سال کی عمر میں جا رہا ہے۔ 8
سال کے بعد ابو طالب کو عبد المطلب نے نصیحت کی تھی کہ میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا۔ ابو طالب نے رات اور دن ایک کیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا تھے لیکن سگے چچا نہیں تھے۔ عبداللہ کا سگا بھائی ابو طالب تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی آغوش میں رہے۔ یہ ابو طالب وہ ابو طالب ہے کہ مکہ والے جمع ہو کے نبوت کے اعلان کے بعد ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا یہ بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خاندان کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج کو ٹھکراتا ہے، ہمارے رسم و رواج سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے، اور ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ اس کو یا سمجھاؤ یا راستے سے ہٹ جاؤ، ہم جانیں اور محمد جانیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ رات کو میں اس کو سمجھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب رات کو واپس آئے تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، تمہاری ساری قوم اور قبیلہ اور خاندان تمہارے ساتھ خلاف کھڑا، تو لہذا ایسا کرو کہ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اور یہ جو تم نے نیا دین ایجاد کیا ہے اس دین کو چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہوئے کہ یہ میرا حمایتی اور مددگار تھا اور وہ بھی لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے کہا کہ چچا اگر یہ مکہ والے ایک میرے ہاتھ میں لا کے سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں لا کے چاند رکھ دے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس دین اور اس لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چچا کی مہربانیاں، چچا کے انعامات، چچا کے نوازشات کو ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ جب میں واپس گھر پہ نہیں آتا تھا میرا چچا آرام نہیں کرتا تھا، جب میں کھانا نہیں کھاتا تھا تو میرا چچا کھانا نہیں کھاتا تھا، جب میں بیمار ہوتا تھا تو میرا چچا پریشان ہو جاتا تھا، جب واپس گھر آتے ہوئے رات کو مجھے دیر ہو جاتی تھی تو میرا چچا نکل کر گلیوں میں کھٹ کرتا تھا اور ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکاتا تھا کہ تم نے محمد کو تو نہیں دیکھا۔ کہا یہ میرا چچا بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا۔ اس بات پہ افسوس ہے کہ میں نے چچا پہ کلمہ پیش کیا اور چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر احمد بلال کے چہرے پہ پڑی، کہا بلال، کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کے حاضر، کیا حکم ہے؟ فرمایا میرا چچا بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے اور تم مسکرا رہے ہو۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ میں اس بات پہ نہیں مسکراتا کہ آپ کا چچا بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا، میں تو اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ایمان کی دولت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، شکر ہے اس ذات کا جس نے ایمان کی دولت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر یہ ایمان کسی انسان کے قبضے میں ہوتا تو ابو لہب جیسے حسینوں کو چھوڑ کے، ابو طالب جیسے وڈیروں کو چھوڑ کے، مجھ جیسے کانے اور غلام کو ایمان کی دولت کون دیتا؟ تو یہ وہ چچا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی اور مددگار تھے اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑے رہتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو چچا نے شام کے سفر کا ارادہ کیا، سفر تجارت کا ارادہ کیا، شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیونکہ چھوٹی تھی، 12 سال کی عمر تھی، 12 سال کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور سفر کے اندر مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، بیابان آتے ہیں، جنگلات آتے ہیں،
سفر کے اندر بڑی مصیبتیں ہوتی ہے، پھر آپ کا سفر جہاں پانی نہیں، جہاں گھاس نہیں، جہاں درخت نہیں، تو چچا نے سفر کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چچا میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے کہا بیٹا تم چھوٹے ہو تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ، پھر جب ہم جائیں گے تمہیں ساتھ لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس کا رنگ بد ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو چچا نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ راستے میں ایک جگہ پہ رکے جہاں عیسائیوں کی بستی تھی، جہاں جردیس رہتا تھا۔ جردیس عیسائیوں کا یا یہودیوں کا بڑا پادری تھا، جس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ رات کو وہاں انہوں نے قیام فرمایا۔ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ عبداللہ کا یتیم ہے۔ تو اس بحیرہ راہب اور عیسائیوں کے بڑے عالم اور پادری نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے نبی بنے گا، اور یہ بچہ بڑا ہو کے رحمت للعالمین بنے گا، اور یہ بچہ بڑا ہو کے سید الامین بنے گا۔ صرف امین نہیں ہوگا بلکہ سید الامین ہوگا، امانتوں کا سردار ہوگا۔ اس کے اوپر جبرائیل امین آئیں گے، اس کے اوپر مشکلات آئیں گی، اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، اس کے اوپر نوازشات آئیں گی، بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ رات گزر گئی، صبح جب ہوئی تو بحیرہ راہب نے ابو طالب کو کہا کہ تمہارے کتنے ساتھی ہیں؟ انہوں نے بتایا ہمارے اتنے ساتھی ہیں۔ کہا آج دوپہر کا کھانا میرے پاس کھانا ہے، آج دہرانا میرے پاس ہوگا، آج دوپہر کا کھانا میرے پاس ہوگا اس بچے کی وجہ سے۔ ابو طالب نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب یہ کھانا تیار کر کے لایا، کھانے کے لیے دسترخوان لگا، دیکھا محمد نہیں ہے۔ اس راہب نے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا وہ بچہ تو اونٹ چلانے گیا ہوا ہے۔ کہا یہ بڑا ہو کے نبی بنے گا، جب تک یہ نہیں آئے گا کھانا نہیں شروع کرنا۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ بڑا ہو کے نبی بنے گا؟ کہا جب تم وہاں گھاٹی سے نیچے اترے تھے میں نے دیکھا تھا کہ ہر درخت اور ہر پتھر اس کو سلام کر رہا، تم نے نہیں دیکھا ہر درخت اس کو سایہ کر رہا تھا اور ہر درخت اور ہر پتھر اس کو سلام کر رہا تھا، میں نے دیکھا۔ کہا اس بچے کو بلا کے لا۔ جب اس بچے کو بلا کے لایا گیا تو پہلے سے لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو درخت میں سایہ نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھے تو درخت کا سایہ ادھر گر گیا۔ درخت نے اپنا رخ بدل لیا تو بحیرہ راہب نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے؟ اب دیکھو درخت کے سایہ اور درخت کا رخ ادھر بدل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بحیرہ راہب نے پوچھا اس کا سرپرست کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابو طالب اس کا سرپرست ہے۔ ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور کہا اس بچے کو آگے لے کر نہیں جانا، اس لیے کہ آگے روم والے رہتے ہیں اور روم والے اس بچے کی تلاش میں لگے، اگر روم والے اس بچے کو دیکھ لیں گے تو قتل کر دیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو یہیں سے واپس کر دیا جائے۔ صدیق ابو بکر اور حضرت بلال یہ حضرت بلال صحابی ہے یا کوئی اور بلال ہے یہ میں نے ابھی تحقیق نہیں کی کہ ابو بکر اور بلال کے ہاتھ میں محمد کو دیا کہ اس کو واپس لے جاؤ۔ ابو بکر اور بلال اس کو واپس لے کے آگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ رومیوں کے 7 آدمی بحیرہ راہب کے پاس آئے۔ بحیرہ راہب نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ آج محمد آ رہا، ہم نے سنا ہے کہ رسول خاتم النبیین آ رہا، یہ مہینہ یہ موسم یہ وہ موسم ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں سے محمد گزرے گا، ہم اس کی تلاش میں آئے ہیں، اس کو قتل کرنے کے لیے آئے۔
बहरा राय ने पूछा तो ये पता है कि अल्लाह पाक ने जो फैसला किया उसको बदला नहीं जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा करने का फैसला किया, नबी बनाने का फैसला किया, फिरौन से टकराने का फैसला किया। फिरौन ने 80,000 बच्चे सिवा किए, मूसा जवाब का रोक सका कहने को कहा फिर तुम अपने इरादे बदल लो। मोहम्मद को अगर अल्लाह पाक ने दुनिया में लाने का इरादा किया है तो दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सके। और साथ के साथ आदमियों ने बुहैरा राहिब के सामने देख कर तौबा की कि आज के बाद हमारी तौबा है, हम इस इरादे से नहीं निकलेंगे। ये लोग वहीं से वापस हो गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से पीछे चले। यह सन 12 हिजरी का वाकया। इसके बाद मुख्तलिफ वाकयात रोज़ाना होते रहे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी मोटी तिजारतें किया करते थे। एक मरतबा एक आदमी को कर्ज दिया, उस आदमी ने यह वादा किया कि मैं अभी लेके आता हूँ। जब वो घर से वापस गया कर्ज लेने के लिए और कर्ज वापस करने के लिए, वो जाके घर में ये वाकया भूल गया। 3 दिन के बाद उसको याद आया। 3 दिन के बाद नबी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पे खड़े थे जहां पे ये खड़ा करके गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसको डांटा, ना उसको गाली दी, ना बुरा भला कहा, कितना कहा कि तुमने मुझे बड़ी तकलीफ दी, मैं तो 3 दिन से तुम्हारी इंतजार हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादिक होना और अमीन होना सारी दुनिया में मशहूर हो चुका था। अरब वाले भी, अजम वाले भी मोहम्मद को अमीन और सादिक कहते थे। जब ये तारीफें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनी तो हज़रत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकश की कि आप मेरा सामान तिजारत लेके जाए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बेवा थी, उनका कारोबार करने वाला कोई नहीं था, फरमाया मेरा ये सामान लेके जाए, बेच के आए तो मैं इतने नफा दूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सामान लेके अरब के सारे सामान और सारे तोहफे से ज्यादा उसका सामान हुआ करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान लेकर गए, बेच के आए और डबल नफा लेके आए। हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि मुझे इस सामान तिजारत में इतना नफा हुआ है कि आज से मैंने इतना नफा कभी नहीं हुआ। जब वापस आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के पास से गुजरते थे, दरख्त छाया करते थे। जहां दरख्त नहीं होता था, फरिश्ते आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छाया करते थे। जिस पत्थर के पास से गुजरते थे, पत्थर कहता था सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पे सलाम हो। पत्थर सलाम भेजते थे, दरख्त सलाम भेजते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम मैसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। वापस आके गुलाम ने ये सारे वाक़यात हज़रत खदीजा के सामने बयान किए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला आ रहा था, हज़रत खदीजा ने महल्ले की औरतों को बुलाया कि देखो मेरा काफिला तिजारत आ रहा। छत पे जाके देखो, छत पे जाके औरतों ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फरिश्ते आके छाया कर रहे हैं। सारी महल्ले की औरतों ने देखा। हज़रत खदीजा इससे बड़ी मुतासर हुई। हज़रत खदीजा ने पहले भी ये वाक़यात सुन रखे थे और आज तो अपनी आंखों से देखे तो अपने चाचादार भाई की बात की। इनके चाचादार भाई का नाम वर्का बिन नौफल था और ये इंजील का बहुत बड़ा आलिम था। अपने भाई के सामने ये सारे वाक़यात बयान किए कि ये इस तरह के वाक़यात है। वर्का बिन नौफल ने कहा अगर हकीकत ऐसे वाक़यात हैं तो मुझे ये लगता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन नबी आखिर ज़मान है, ये आखिरी नबी लगते हैं मुझे। इसलिए कि हमारी किताबों में जो असास बयान किए गए वो असास इसमें पाए जाते हैं और हमारी किताबों में जो वक्त बयान किया है नबी आखिर ज़मान का, वो वक्त आया जाता है। तो हज़रत खदीजा फरमाती है मैंने चाचा से मशवरा किया कि अगर मैं इससे निकाह कर लूं, फरमाया तुम निकाह कर लो तो इससे बड़ी शहादत और क्या होगी कि दोनों जहान की दौलत तुम्हारी गोद में आ जाए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
نکاح کا پیغام بھیجا ابو طالب کے بعد اور حضرت حمزہ کے بعد کہ میں محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی. حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی اور محمد 25 سال کا تھا. یہ نکاح کا پیغام قبول کیا گیا. نکاح ہوا. باقاعدہ ابو طالب نے خطبہ دیا. خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بڑا عظیم الشان خطبہ دیا اور 20 اونٹ نکاح کا مہر مقرر کیا گیا اور حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی. اور حضرت خدیجہ نے اس کے بعد ایسا صحابہ بنی کہ سارے صحابوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. پریشانیوں کو ختم کر دیا گیا. اللہ پاک ہمیں جو کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی حضرات علماء کرام تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. اللہ پاک کا سنا قبول منظور فرمائے. کمی کوتاہی کو اللہ پاک معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.